کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے مزاج کو سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنا یہ بھی عدم برداشت کا سبب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح ایک عبادت ہے اور میاں بیوی کے اس تعلق کی بنیاد اعتماد ہے، اور اس اعتماد کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ہم ان اسباب پر غور کر رہے ہیں کہ کن اسباب کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان میں آج کل کثرت سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک سبب ہم بیان کر چکے ہیں، سوء ظن، بدگمان ہونا۔ آج کی مجلس میں ہم دوسرا سبب اس پر ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرا سبب ہے عدم برداشت، برداشت کا نہ ہونا، تحمل کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا۔ عدم برداشت، غصہ آیا، فوری غصے پر اقدام کر لیا۔ غصہ کس کو نہیں آتا؟ غصہ تو ہر شخص کو آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، اور غصہ انسان کے مزاج میں شامل ہے۔ جائز بات پر غصہ بھی آنا چاہیے، مگر غصے کی ایک حد متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان اس غصے میں مغلوب ہو جائے اور زبان سے وہ اول فول کہنا شروع کر دے کہ بعد میں اسے شرمندگی ہو، یا غصہ آئے تو ہاتھ چلنے لگ جائیں۔ نہیں، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانا یعنی مطلب یہ کہ غصہ آئے گا، مگر غصے کو دبا لینا، غصے کو قابو کر لینا، کنٹرول کر لینا۔ صرف یہاں تک نہیں کہ غصے کو قابو کر لینا، بلکہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، پھر درگزر بھی کرنا ہے۔ پھر صرف درگزر تک بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرنا ہے۔ تو میاں بیوی کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں شوہر کو بیوی پر غصہ آ جاتا ہے، تو اس آیت کا تقاضا کیا ہے کہ غصے کو قابو کر لے۔ بیوی کو شوہر پر غصہ آ گیا ہے تو اس آیت کا مطالبہ کیا ہے کہ غصے کو قابو کر لے۔ پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ دل میں بات نہ رکھے، درگزر کر دے۔ شوہر بیوی کو معاف کر دے، بیوی شوہر کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ اس محبت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ جو غصے کی عارضی کیفیت آئی ہے اور لڑائی جھگڑے کی کوئی تھوڑی سی عارضی کیفیت آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر پر کوئی احسان کر لے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر کوئی احسان کر لے۔ کوئی تحفہ پیش کر لینا، یہ احسان کر لینا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ کوئی اچھی چیز بنا لے گھر کے اندر، شوہر کو چاہیے کہ کوئی باہر سے کوئی اچھی چیز اور کوئی اچھا گفٹ لے آیا۔ اس سے وہ جو بیچ میں خلش پیدا ہوئی ہے اور ذرا سا اختلاف جو پیدا ہوا ہے اور دل میں جو رنجشیں آئی ہیں اور دل میں جو ایک میل سا پیدا ہوا ہے، وہ چھٹ جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ معمولی سا جو میل ہے، ہلکی سی رنجش بھی اس رشتے کے اندر نہیں ہونی، کیونکہ اس حساس اور نازک رشتے میں اگر معمولی سی رنجش آ گئی، اس رنجش کے نتیجے میں نقصان بہت بڑا ہوگا۔ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر ان کا جدا ہونا نہیں ہے، دو خاندانوں کا جدا ہونا ہے۔ پھر دو خاندانوں کا جدا ہونا نہیں ہے، نسلوں کا رل جانا ہے، بچوں کا رل جانا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس رشتے کو انتہائی مستحکم اور مضبوط کیا جائے اور ذرہ برابر بھی بیچ رنجش نہ آئے۔ اس لیے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو دبانا چاہیے، درگزر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد احسان بھی کرنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عدم برداشت نہ کرنا یہ بھی سبب ہے طلاق کا۔ اب اس کا حل یہ بھی ہے۔ حل اس کا کیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے مزاج کو سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنا یہ بھی عدم برداشت کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں جانتے۔ 4 سال ہو گئے شادی کو، 6 سال ہو گئے شادی کو، 10 سال ہو گئے شادی کو، 15 سال اور 20 سال کے بعد بھی خوفناک باتیں سننے کو آتی ہیں کہ جن باتوں کو سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنے مزاجوں کو نہیں سمجھا، ایک دوسرے کے مزاجوں کو نہیں سمجھا۔ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے، بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھے، اپنے اندر تحمل پیدا کرے۔ یہ تحمل کی صفت، یہ برداشت کی صفت، یہ صبر کی صفت اتنی بلند ترین صفت ہے،
اتنی خوبصورت صفت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ برداشت کی صفت بہت اعلیٰ درجے کی، ہر موقع پر آپ برداشت کریں۔ آپ نے کبھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے کبھی کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کسی بیوی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہوئی ہو، گھر سے کبھی آپ کو کوئی ناگواری پیش نہ آئی ہو، آئی، مگر آپ نے تحمل سے کام لیا، آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور اس تحمل کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں موجود ہیں اور دوسری زوجہ محترمہ کے گھر سے کھانا آیا، اور جو خادمہ کھانا لے کر آئیں تو جس زوجہ محترمہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس خادمہ کو دھکا دیا اور ان کے ہاتھ سے وہ رکابی گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت آدمی کے جذبات کیا ہونے چاہیے، مگر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاج کو سمجھتے ہیں، آپ فطرت کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاتون جس کے گھر میں موجود ہوں، دوسری خاتون کے، دوسری اہلیہ کے گھر سے جو چیز آئے گی تو فطرت ہے ان کو ناگوار گزرے گی۔ آپ مسکرانے لگے، یہ منظر آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ نہ آپ نے ڈانٹا، نہ آپ نے کوسا، نہ آپ نے کوئی لفظ کہا، نہ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی مثال ہے۔ آج ہمارے جیسا اگر کوئی ہوتا تو وہ یوں کہتا، تم کیوں جلتی ہو، تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے، فلاں نے بھیجا ہے تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاجوں کو سمجھتے کہ یہ ایک عورت کا ایک مزاج ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ سوکن پنے کو برداشت نہیں کرے گی، یہ اس کی فطرت۔ اس فطرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہیں کی، اس فطرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ٹکرائے، آپ نے مزاج کو سمجھا، آپ نے تحمل سے کام لیا۔ اسی طرح سے انسان کو جھکاؤ اختیار کر لینا چاہیے۔ بیوی کو غصہ آیا ہے، شوہر جھکاؤ اختیار کر لے، شوہر کو غصہ آیا ہے، بیوی جھکاؤ اختیار کر لے۔ انانیت، انا پرستی، میں یہ اچھی چیز، یہ اس رشتے کو چلنے نہیں دیتی، یہ گندی عادت اس مبارک رشتے کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جھک جانا، کوئی بات، تحمل کر لینا، برداشت کر لینا، یہی اس رشتے کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ صبح جھگڑا ہو گیا، شام کو آئے ایسے ہو جائیں جیسے ہوا ہی نہیں، شام کو ہوا صبح ایسے ہو جائیں جیسے ہوا ہی نہیں، دونوں مل بیٹھ کے کھانا کھا لیں، آپس میں ان رنجشوں کو دور کر لیں، تحمل رکھیں، صبر کریں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، صبر کریں۔ قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اس گھرانے پر اللہ کی مدد آئے گی، اس میاں بیوی پر، اس خوبصورت جوڑے پر اور اس خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے اترے گی؟ صبر کے ذریعے سے اترے گی، نماز کے ذریعے سے اترے گی، دعا کے ذریعے سے اترے گی۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی دعا بھی تو کرنی ہے، اپنی زندگی کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ قرآن کریم میں یہ دعا ذکر نہیں ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں؟ جو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مرد یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو، اور بیوی یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میری اولاد اور میرے شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ تو یہ دعا بھی مانگنے کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس گھرانے پر کیسے اترے گی؟ صبر سے اور نماز سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ برداشت کے ذریعے سے اس رشتے کو نبھایا جائے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ عبادت مقدس، اس کو برداشت کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، تحمل کے ذریعے سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com